أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ مومنون چل رہی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو پچھلے چند ہفتے پہلے درس میں جو آیات آئی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون. ان تین آیات کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، میں صرف ان کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومنین نے فلاح پالی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے فلاح پالی. کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی یہ خیریت سے رہے اور عقائد بھی ان کے اچھے رہے، صحیح رہے، کامیاب رہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا پار کر دیا. وہ لوگ ہیں فلاح یافتہ جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ فرمایا. دوسری آیت میں فرمایا تھا جو پچھلے درس میں آ چکے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو کہ فضول کاموں سے اعراض کرتے، اپنا وقت برباد نہیں کرتے، اپنے کاموں کو اور اپنے وقت کو صحیح رخ پر رکھتے ہیں. یہ وہ تین آیتیں تھیں جو آخری درس میں ہوئیں. بیچ میں عاشورہ بھی گزرا اور حالات بھی خراب رہے جس کی وجہ سے کئی ہفتے درس بھی نہیں ہوا. کچھ میرے سفر بھی تھے جس کی وجہ سے میں حاضر بھی نہیں ہو سکا. فرمایا اب جو آج کی درس ہے اس میں فرمایا کہ والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ مومنین جن کو اللہ نے فلاح عطا فرمائی، کامیابیاں عطا فرمائی، ان کے بارے میں فرمایا، ان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ فلاح یافتہ کون لوگ ہوتے ہیں. تو تیسرے نمبر پر فرمایا کہ والذین هم للزکاة فاعلون، جو فلاح یافتہ لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، ان کا تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے لوگ. زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک میں اکثر نماز کے ساتھ آیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. 32 جگہ پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، 32 جگہ پہ. اور اس کے علاوہ الگ سے بھی زکوٰۃ کا ذکر کیا. آپ اندازہ کر لیجئے کہ زکوٰۃ کی کتنی تاکید ہے کہ جہاں 32 جگہ پر قرآن پاک میں زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ آ رہا ہو اور اس کے علاوہ بھی ذکر آ رہا ہو تو کتنی اہمیت کی چیز ہے. تو فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. زکوٰۃ بھی دیگر فرائض کی طرح ایک اہم فریضہ ہے، اور اس معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں ہمارے ہاں
بڑی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے زکوٰۃ کے معاملے میں۔ کمی کوتاہی یہ ہے کہ یوں تو ہر آدمی زکوٰۃ دیتا ہوگا، لیکن زکوٰۃ کو مکمل حساب کتاب کر کے، محنت کے ساتھ حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دینا، یعنی پورا اس کا صحیح حساب بنانا، سونا ہے تو کتنا ہے، چاندی ہے تو کتنی ہے، اور روپیہ ہے تو کتنا ہے، اس کے مسئلے اگر پوچھنے ہیں تو وہ علماء اور مفتیان کرام سے مسئلے پوچھ کر اس کو ادا کرے۔ یہ کام تھوڑا سا وقت بھی چاہتا ہے، تھوڑی سی محنت بھی چاہتا ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرمایا، جن کے پاس دولت ہوتی ہے، ان کا حساب کتاب تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، لیکن ہے آسان، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر زکوٰۃ کا کچھ حصہ ہمارے ذمے میں باقی رہ جائے اور زکوٰۃ ہم پوری ادا نہ کر سکے، زکوٰۃ کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، تو وہ زکوٰۃ جو اس حصے کی ادا نہیں ہوئی وہ تباہی اور بربادی کا باعث ہوتا ہے انسان کے لیے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال مال کے ساتھ اگر حرام مال مل جائے، یعنی جو اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ اگر کوئی مال ایسا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور وہ مال میں باقی رہ گیا، تو یہ زکوٰۃ کا بچا ہوا مال جس کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یہ حلال مال کو بھی لے ڈوبتا ہے، ہلاک کر ڈالتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال کے اندر بے برکتی کا آنا، تباہی بربادی کا آنا، یہ بالکل عام مشاہدے کی بات ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یوں فرمائی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کی، اس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے اور مال کے اندر تباہی آتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال وصول کر لیا، لینے کے مستحق نہیں تھے زکوٰۃ کو لیکن لے لیا، جیسا آج کل یہ کام بھی بہت سارے لوگ کرتے کہ زکوٰۃ ان کے لیے لینا جائز نہیں تھا لیکن انہوں نے زکوٰۃ کو لے لیا۔ ایسے لوگ بھی، ان کا مال بھی کے اندر جو بے برکتی، عمر کے اندر بے برکتی آتی ہے، وہ بعض اوقات بڑی شدید نوعیت کی آتی ہے۔ کتنے ادارے، کتنی تنظیمیں تباہ ہو گئیں اس وجہ سے کہ ان کے ہاں زکوٰۃ کا حساب کتاب صحیح نہیں تھا، زکوٰۃ لے تو لی لیکن ایسی جگہوں پر خرچ کر دی جو خرچ کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جیسے رفاہی ادارے ہوتے ہیں، رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ لے تو لی لیکن صحیح جگہ خرچ نہیں ہوئی۔ اس لیے زکوٰۃ کا حساب بڑی ضروری چیز ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، فرض تو اصل میں مکہ مکرمہ میں ہو گئی تھی۔ سورہ مزمل نازل ہوئی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور سورہ مزمل مکی ہے، اس لیے زکوٰۃ تو مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی۔ لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، معرف القرآن میں اور دیگر حدیث شریف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا جو باقاعدہ وصولی کا نظام بنا ہے، اس کا جو سرکاری انتظامات ہوئے ہیں، وہ سن 2 ہجری 1 رمضان المبارک کو ہوئے۔ تو اس زکوٰۃ کا معاملہ بڑی اہمیت کا معاملہ ہے، بڑا سنجیدگی کا معاملہ ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ بڑی سنجیدگی کا معاملہ ہے، اس کے لیے قرآن پاک نے بھی اتنے واضح ارشادات فرمائے، اتنی قرآن پاک کی آیات اس کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ بات لوگوں کو بہت بتانی چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ زکوٰۃ تو دیتے ہیں، حساب کتاب نہیں کرتے، بس کہتے کہ کون حساب کتاب کے چکر میں پڑے گا، کون سونے کو وزن کروائے گا، کون سونے کو تلوائے گا، سنار کے ہاں جانا مشکل، وہاں سے لٹ جانے کا اندیشہ، مال ضائع ہونے کا اندیشہ، کوئی غیر ملکی کرنسیاں ہیں تو ان کا حساب کیسے کریں گے، کس طرح ہوگا، اسی چکر میں رہ جاتی ہے۔ دیتے ہیں لیکن بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یکنزون الذھب والفضة،
جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ کہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو کہ پیسے جمع کیے، سونا چاندی جمع کیا، لیکن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. ایک تو زکوٰۃ نہ نکالنا اور اس کا صدقہ فطر ادا نہ کرنا. جو صدقات واجبہ ہیں، صدقات واجبہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. قربانی ہے، صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے. فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا کہ ان کو تم دردناک عذاب کی خبر دے دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے یوم یحمى علیہا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا کیا ہوگی؟ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کو کیا سزا ملے گی؟ فرمایا کہ اس دن روز قیامت میں یحمى علیہا فی نار جہنم، ان سونا چاندی کو پگھلایا جائے گا دوزخ کی آگ میں. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سونا چاندی کو پگھلا کر ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پیشانیوں پر وہ سونا چاندیوں کو چپکایا جائے گا، داغا جائے گا. ان کی پشت پر داغا جائے گا. وظہورہم، ان کی جانبوں کو، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، ان کی پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا اللہ کی طرف سے ھذا ما کنزتم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم مزہ چکھو جو خزانے تم نے جمع کیے تھے. تمہیں دنیا سے اتنی محبت تھی، دنیا کے مال سے اتنی محبت تھی کہ اس مال کے خاطر تم نے زکوٰۃ ہی نکالنا گوارا نہ کی. دل دکھتا تھا تمہارا کہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو اتنے پیسے نکل جائیں گے. فرماتے تو چکھو مزہ. دوسری حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کلام پاک کی آیت تھی جو میں نے پڑھ کر سنائی آپ کو. ایک اور جگہ پر حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتے اور زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے، ان کے جو دولت ہوگی اس دولت کو تختیوں کی صورت میں بنایا جائے گا اور ان کو دوزخ کی آگ میں دہکایا جائے گا. پھر ان تختیوں کو ان کے جسموں کے اوپر چپکایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہاری دولت ہے جو تم نے دنیا میں جمع کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، بہت حدیثیں ہیں زکوٰۃ کی ادا نہ کرنے والوں کے لیے. ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان زکوٰۃ صحیح طرح ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یا تو دیتے نہیں یا زکوٰۃ کے اندر بچتیں کرتے ہیں، زکوٰۃ صحیح طرح ادا نہیں کرتے، فرمایا کہ اللہ تعالی ان دولت کو ایک اژدہے کی صورت دے دیں گے روز قیامت میں. اس دولت کو ایک اژدہے کی صورت میں دے دیں گے. اژدہا بھی ایسا جو گنجا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھیں اس کے ماتھے پر ہوں گی، اور وہ اس انسان کے گلے کے اندر آ جائے گا اور اس کے جبڑوں کو چیرے گا. وَيَأْخُذُ بِلَحْزِمَتَيْهِ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا مَالُكَ، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو چیر کر کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. تو یہ جو مال جس کو آج انسان جمع کرتا ہے سوچتا ہی نہیں ہے کہ حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال اژدہے کی صورت میں گلے میں پڑے گا اور اس کے جبڑوں کو چیر کر کہے گا فَيَأْخُذُ بِلَحْزِمَتَيْهِ، جبڑوں کو چیر کر کہے گا کہ انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ، میں تمہارا مال ہوں. یہ تو انسان، ہم دنیا کے چکر میں جب لگتے ہیں نا، ہم میں سے ہر انسان تو بالکل اپنی موت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں. بالکل اپنی موت آنکھوں سے چلی، ہاتھوں نظر نہیں آتے کہ ہمیں بھی کبھی مرنا. آدمی یہ سوچتا ہے کہ جنازے، یہ قبریں جو ہم اور آپ کسی کے تدفین میں جاتے ہیں، کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، مسجد میں دیکھیے جنازے آتے ہیں،
دل دماغ میں یہ بات لوگوں کے ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ نہیں ہوگا ایسا، یہ دوسرے کا جنازہ ہے، میرا جنازہ نہیں کبھی اٹھے گا، میں تو ایسے ہی رہوں گا جیسا ہوں۔ نظر پہ پردے پڑ جاتے ہیں نا، ہم اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو یہ حلال مال ہو، یہ انسان کے لیے مال حلال ہو، زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، اس میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ زیادہ مال ہو اور حرام ہو، کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، وہ بھی تو زکوٰۃ جو ادا نہیں ہوتی مال کی محبت کی وجہ سے ادا نہیں کرتا نا، انسان زکوٰۃ تو دے سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں موت آ گئی، پیچھے کسی نے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، تو اس کا عذاب الگ انسان کے اوپر آئے گا۔ اس لیے زکوٰۃ بڑی اہمیت کی چیز ہے، اہمیت کئی اعتبار سے، اس اعتبار سے اہمیت کہ زکوٰۃ کا پورا حساب کتاب لکھو ہر سال کا، بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ ایک ڈائری اس کی بنائیں، ایک کاپی اس کی بنائیں، ایک فائل بنائیں، جس میں آپ یہ لکھیں کہ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا حساب چاند کے حساب سے ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ انگریزی سالوں مہینوں کے حساب سے، یعنی جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب نہیں بنتا، وہ چاند کے حساب سے بنتا ہے۔ جس دن پہلی مرتبہ انسان صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس اتنی دولت آئی کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر، رقم کے برابر اس کے پیسے بن گئے، جو 42-45 کتنے ہزار روپے بنتے ہیں، صحیح فگر معلوم نہیں کیونکہ سونے چاندی کی قیمتیں روزانہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا اور اس کے اوپر سال گزر گیا، اس مال کے اوپر وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب ہر مال کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں صاحب نصاب ہوا، اور میں جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا وہ یکم رمضان تھی مثال کے طور پہ۔ اب ہر سال میں یکم رمضان کو دیکھوں گا کہ میرے پاس دولت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے۔ جو پیسہ یکم رمضان کو میرے پاس موجود ہوگا اس کے اوپر میں 2.5% زکوٰۃ دے دوں گا، بس۔ ایک دن پہلے جو پیسے خرچ ہو گئے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ایک دن پہلے جو پیسے آ گئے صاحب نصاب آدمی کے پاس، اس کے اوپر اگلے دن سے زکوٰۃ آ جائے گی۔ ہر پیسے کے اوپر سال گزرنا اور اس کا حساب رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ بینچ مارک بنا دیا، اصول بنا دیا اپنا، کہ آپ یکم رمضان ہو یا کسی کی جو تاریخ ہو، کسی کی یکم رمضان ہے، کسی کی 15 شعبان ہے، کسی کی کون سی تاریخ ہے، اس تاریخ کو جتنی رقم ہوگی اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ نکلے گی۔ سال گزرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب وہ صاحب نصاب بنا، پھر اس کے پاس اتنی دولت پورے سال رہی کہ وہ صاحب نصاب رہا، اب اس کو 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دے گا۔ لیکن جب وہ ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گیا، اب ہر سال اس تاریخ پر جو اس کے پاس موجود ہوگا اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جتنے اس تاریخ سے پہلے خرچ ہوئے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، چاہے پورے یعنی 11 مہینے 11.5 مہینے اس کے پاس پیسہ پڑا رہا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس تاریخ آنے سے پہلے خرچ ہو گیا۔ اس تاریخ آنے سے پہلے چند دن پہلے کچھ پیسے آ گئے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی چند دن کے بعد۔ تو یہ چند موٹے موٹے سے اصول ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا موقع آئے تو علماء سے، مفتیان اکرام سے اس مسئلے کو معلوم کر کے اپنا وقت نکالے۔ دیکھیں ہمارے اوپر انکم ٹیکس جب دینا پڑتا ہے، ہم وکیل کو ہائر کرتے ہیں، وکیلوں کی فیسیں دیتے ہیں، وکیل کے ساتھ مشورے ہوتے ہیں کہ کون سے پیسے کو کس طرح لگا، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے صحیح طریقے سے ٹیکس ادا نہیں کیا تو ہمارے اوپر پینلٹی لگ جائے گی، کیس بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جو ہوتا ہے۔ کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ اب آج کل آخری تاریخیں آ رہی ہیں ٹیکس ادا کرنے کی، کتنے لوگ پریشان ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ تو بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ فیکٹریوں پر زکوٰۃ نہیں آتی، گھروں پر زکوٰۃ نہیں آتی، دکانوں پر زکوٰۃ نہیں آتی، یعنی بلڈنگوں پر میری مراد ہے۔ مشینوں پر زکوٰۃ نہیں آتی، جو مشینیں چیزیں بنا رہی ہیں۔ زکوٰۃ آتی ہے سامان تجارت کے اوپر۔ گھر کی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ہاں، جو سامان تجارت خواہ فیکٹریوں کا ہو، خام مال کی شکل میں ہے یا تیار مال کی شکل میں ہے،
دکانوں پر جو مال پڑا ہوا ہے وہ ہے، گاڑیاں ذاتی استعمال کے لیے جو گاڑیاں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر گاڑیوں کی تجارت کرتا ہے کوئی تو وہ سامان تجارت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی جو اس کی ملکیت میں ہے، اس کا ایک طریقہ ہے پورا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے زکوٰۃ جس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ آج بھی اگر کسی آدمی کو یہ محسوس ہو کہ میں نے پچھلے سالوں میں اہتمام نہیں کیا، میرے ذمے میں زکوٰۃ صحیح طرح ادا نہیں ہوئی، تو آج وہ اب تہیہ کر لے کہ میں پچھلے سال کا سارا حساب کروں گا اور تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ نکال دوں گا، کوئی بات نہیں، تاخیر ہو گئی اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ کا حساب کیا اسی تاریخ کو ساری زکوٰۃ نکال دیں، آپ حساب کتاب کر کے رکھ لیں، اپنی ڈائری بنا لیں کہ ہاں میرے اوپر سن 1434 کی اتنی زکوٰۃ ہوئی تھی، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے میرے اوپر زکوٰۃ بنی، اب 1 لاکھ روپے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ پورے سال 1 سال کے اندر اندر نکال دیں۔ کسی سال آپ کے پاس گنجائش زیادہ ہے، آپ پیشگی زکوٰۃ نکال دیں، پیشگی کی نیت کر لیں کہ میں پیشگی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو پیشگی زکوٰۃ نکال دیں، لیکن نکالیں، اہتمام کریں۔ جب انسان کو اہتمام ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے مسئلے بھی معلوم کرتا ہے، لوگوں کی طرف اس کی طرف رجوع بھی کرتا ہے اور ادا بھی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے لیے ہیلے اختیار کیے، انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے ہیلے بہانے بنائے، ایسے لوگوں کو اتنے بڑے بڑے مالی نقصان پیش آئے کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں پر ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، بعض لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر اکٹھی ایسی پریشانیاں آ گئی، یعنی ایسی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ عام حالات میں عموماً لوگوں کے ساتھ ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ پوچھتے ہیں، ہمارے بزرگ سب پوچھتے ہیں ان سے کہ بھئی تم اپنے حالات ہمیں بتاؤ کہ ایسی جو پریشانیاں تمہارے اوپر آ رہی ہیں، کوئی وجہ ہوگی تمہارے معاملات میں ایسی کہ جس کی وجہ سے ایسی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو جو باتیں جب سامنے آتی ہیں ان میں سے جہاں اور چیزیں نکلتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی نکلتی ہے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے بہت ساری پریشانیوں کے آنے کا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، یا زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں تھے اور زکوٰۃ وصول کر لی انہوں نے۔ یہ تو خود حدیث میں آیا کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ ہلاک کر ڈالتا ہے دوسرے مال کو، اگر لینے کا مستحق نہ ہو اور لے لی، یا زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا میراث تقسیم نہیں ہوئی، دوسرے کا مال ایک آدمی نے ہڑپ کر لیا، جیسا آج ہمارے یہاں کا فیشن بن چکا ہے کہ میراث تقسیم نہیں ہوتی، بس جس کے ہاتھ میں جو لگ گیا وہ لگ گیا، جس نے جو استعمال جیسا ہو گیا، بس جس کے ہاتھ میں جو چیز لگ گئی وہ لگ گئی۔ یہ جو میراث ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا ضابطہ ہے، قرآن کریم کے ایک ایک رکوع میراث کے احکامات کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے میراث کا۔ حصے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، یہ کوئی قیاسی انسان کی اجتہادی حصے نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے حصے ہیں۔ تو جو لوگ میراث تقسیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا مال ہے جو اس کے مال میں شامل ہو گیا بغیر اس کے رضامندی کے، یہ بھی انسان کے لیے تباہی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ تو جب لوگ آ کر ایسی پریشانیاں کا ذکر کرتے ہیں، جب اس کو کھودتے کڑتے ہیں تو یہ طرح کی چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ تو جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی یہ تو آخرت کے عذاب کی بات ہے، اور دنیا کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ اس سے زیادہ مال انسان کا پتہ نہیں کتنے اور ذریعوں سے نکل جاتا ہے، بیماریوں میں، علاج معالجے میں، چوری چکاری میں، ڈکیتیوں میں یہ مال نکل جاتا ہے۔ فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، تو یہ تیسرا وصف فرمایا ان لوگوں کا جن کو اللہ رب العزت نے فلاح عطا فرمائی۔ چوتھا وصف فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، حرام کام سے بچتے ہیں۔ یہ بھی ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث کر ڈالتی ہے۔ فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں البتہ اگر وہ ان کی بیویاں ہیں یا ان کی باندیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی الزام نہیں، یعنی کسی انسان نے اپنی جنسی خواہش کو بیویوں سے پورا کیا یا اپنی باندیوں سے پورا کیا تو کوئی حرج نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، لیکن کسی انسان نے اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈا اپنی خواہشات پوری کرنے کا، فمن ابتغى وراء ذلك، اگر کسی انسان نے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈا اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے اس کی سزا بڑی سخت مقرر کی ہے کہ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں اور زناکاری میں مبتلا ہوں ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں 100۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ آدمی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ سنسار کا مطلب ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو ہے، وہ ہے اس کی وجہ سے ماحول اور معاشرے میں جو بے حیائی پھیلتی ہے اور جو برے اثرات اس کے پھیلتے ہیں وہ اتنے غیر معمولی ہیں، اتنے غیر معمولی ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس بے حیائی کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کے گھر ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسا ہو رہا ہے، آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ جب بے حیائی کی کثرت ہو، زناکاری کی کثرت ہو، تو ماحول اور معاشرے میں جو خرابی پھیلتی ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ قرآن کریم نے آپ دیکھیے اسی زنا کا راستہ روکنے کے لیے کتنے احکامات ارشاد فرمائے۔ پردے کا حکم کیوں آیا؟ کیوں ہے پردے کا حکم؟ تاکہ اس بے حیائی کا راستہ روکا جائے۔ نظر کا حکم آیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ یہ حکم کیوں آیا؟ تاکہ نظر جو ہے نامحرم عورت کے اوپر نہ پڑے۔ حکم یہ آیا کہ تم بچوں کی شادیاں بالغ ہونے کے بعد جلدی کرو، شادیوں میں تاخیر نہ کرو بیٹوں اور بیٹیوں کی، تاکہ بے حیائی نہ پھیلے۔ جب بے حیائی نہیں پھیلے گی تو ماحول اور معاشرے کے اندر ایک سکون ہوگا، ماحول اور معاشرہ صحیح رخ پر ہوگا۔ یہ سارے احکامات شریعت نے کیوں بیان کیے؟ تاکہ اس غلط چیز کا راستہ روکا جا سکے۔ آج ہمارے ہاں ہر چیز الٹی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ شادیاں جلدی کرو، ہمارے ہاں شادیاں کتنی دیر سے ہوتی ہیں، اس کے نتائج سب کو معلوم ہے کہ کیا نکلنا ہے۔ حکم ہے کہ پردہ کرو، آج عورتیں بے پردہ ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے واقعات آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں دن رات، کہ اغوا کے واقعات، زنا بالجبر کے واقعات، بے حیائی کے واقعات، ناجائز بچے عموماً مختلف کوڑے میں پڑے ہوئے آپ ملتے ہیں اور اس کی اطلاع ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری بے حیائی تو ہے جو معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، جس کو قرآن نے منع فرمایا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے کے اندر زنا پھیلتا ہے وہ قوم قحط سالی کا شکار ہوتی ہے، اور جس معاشرے کے اندر رشوت پھیلتی ہے وہ قوم مرعوبیت کا شکار ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ مرعوب ہیں، ہماری قوم ایک مرعوب قوم ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں ہم کیوں مرعوب ہیں دوسروں سے۔ ہمیں اپنا لباس پہنتے ہوئے شرم آئے گی کہ جی ہم نے اگر اپنے ماحول کا لباس پہن لیا تو ہمیں شرم آتی کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اگر ہم اردو بول لیں، وہ بھی کسی بڑی تقریب میں، بڑی کانفرنس میں، بڑی میٹنگوں میں، تو ہمیں یہ شرم آتی کہ لوگ ہم کو کہیں گے کہ تو تعلیم یافتہ انسان نہیں ہے۔ دو پاکستانی بیٹھے ہوں گے، دونوں کی زبان مادری ہوگی، انگلش میں بات کر رہے ہوں گے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ جی اردو نہ بولو، انگلش بولو۔ یہ دنیا کی کوئی قوم یہ کام نہیں کرتی، اور وہ ممالک جو دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، تمام یورپین کنٹریز جتنی بھی آپ کی ہیں، سوائے انگلینڈ کے کہیں انگلش نہیں بولی جاتی۔
صرف ایک یو کے اندر انگلش بولی جائے گی، باقی کہیں انگلش نہیں بولی جاتی پورے یورپ میں۔ آپ کے یہ مشرقی ممالک ہیں سارے، چائنا ہے، جاپان ہے، یہ سارے ممالک ہیں، ان کے اندر کہیں انگلش نہیں بولی جائے گی۔ سارے ان کی اسکول کی تعلیم، سارے ان کے سافٹ ویئر، پورے کمپیوٹر ان کے سب ان کے اپنی اپنی مادری زبانوں کے اندر۔ یہ ایک ہمارا ملک ہے جہاں پر کہ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ مروبیت کا شکار۔ تو فرمایا کہ جو قوم زناکاری کا شکار ہوتی ہے، زناکاری میں مبتلا ہوتی ہے، وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہوتی ہے، اور جو قوم رشوت لیتی ہے وہ قوم مروبیت کا شکار ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو کوئی انسان اس کے علاوہ یعنی اپنی خواہشات کے لیے دوسرے راستے اختیار کرتا ہے وہ حد سے تجاوز کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنی ذمہ داریوں سے باخبر ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں لفظی ارشاد فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم، امانت وعہدہم، اور اپنی عہد، اپنی ذمہ داریاں، راعون، ان سے باخبر ہیں، ان سے ان کی رعایت رکھتے ہیں۔ امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کام کی کچھ ذمہ داری کے کام اللہ نے ہمارے اوپر ڈال دیے، وہ ہے حقوق اللہ، حقوق العباد ہمارے اوپر فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں اللہ نے ڈال دی۔ یہ تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض ہو گئی۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے اپنے ذمے میں خود کام لے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ ملازمت کر رہے ہیں، اب ملازمت جہاں کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہم نے اپنے پر لے لی کہ ہم یہ کام کریں گے۔ تو جس چیز کی انسان ذمہ داری لیتا ہے یہ ہوتی ہے امانت۔ ہم امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے پاس لا کر امانت رکھوائی، پیسے رکھوائے، اور ہم سے کہا کہ اس پیسوں کو تم اپنے پاس حفاظت سے رکھ لینا، تو ہم اس کو رکھ لیں، جب مانگنے آئے تو واپس کر دیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ امانت ہے، پیسوں اگر ہم نے اس کو مال نہ دیا تو خیانت ہے۔ تو یہ تو ہے، یہ تو امانت کا حصہ ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن امانت کا مفہوم اتنا مختصر نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت کا مفہوم ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ان کو پورا کرنا یہ امانت ہے، پورا نہ کرنا خیانت ہے۔ اور جو ذمہ داریاں ہم نے خود لے لی اپنے اوپر ان کو پورا کرنا امانت ہے، اور پورا نہ کرنا خیانت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی جگہ ملازمت کی درخواست دی، ملازمت اس کی ہو گئی، اس سے معاہدہ طے پا گیا کہ بھائی آپ یہ کام کریں گے۔ اب جب آپ نے اپنے ذمے میں کام لے لیا، یہ کام کو پورا کرنا اب آپ کے اوپر امانت ہے۔ آپ کی دیانتداری کا تقاضا ہے کہ آپ اس کام کو کریں، اور اس کام کو اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ خیانت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے، کان دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان کانوں کو ان جگہوں پر استعمال کرنا، ان جگہوں پر استعمال نہیں کرنا۔ اگر ہم ان کانوں کو گناہوں کے سننے میں استعمال کریں گے تو یہ گویا کہ ہم نے اپنے کان جو ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی، ہم نے ان کانوں کے اندر خیانت کی ہے۔ یہ ہاتھ اللہ رب العزت نے ہم کو دیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہاتھوں سے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، کسی کے اوپر ان ہاتھوں سے ظلم نہیں کرنا، کسی بے گناہ کو ان ہاتھوں سے مارنا نہیں ہے، ان ہاتھوں سے چوری نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کاموں سے بچانا اپنے ہاتھوں کو، یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے۔ اور ان جگہوں پر استعمال کرنا یہ امانت ہے، ان کے علاوہ استعمال کرے۔ ایک انسان ان ہاتھوں سے چوریاں کرتا ہے یا اور ناجائز کام کرتا ہے تو یہ گویا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو ان مقاصد میں استعمال نہیں کیا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو یہ ہاتھ دیے تھے۔ تو یہ امانت در حقیقت اس کا مفہوم بڑا وسیع و عریض ہے۔ یہ جو اسی لیے جو ملازم رکھنے کی جو شرط، آج تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ملازمت کی جو شرط ہے وہ کوٹا سسٹم ہے،
یہ بڑا آج ہمارے ہاں نام ہے نا کہ سب کوٹا سسٹم ہے، کوٹا سسٹم۔ قرآن پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی جب پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے، تو دیر سے واپس آتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو معلوم تھا یہ دیر سے اس لیے آتی ہے کہ وہاں پہ کنویں پہ اور بھی مرد ہوتے ہیں، تو رش کے کم ہونے کا یہ خواتین انتظار کرتی تھی، دونوں بہنیں، تو یہ دیر سے پھر پانی بھرتی تھی، پھر پانی بھر کے لاتی تھی۔ قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں کنویں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ دور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے جا کر ان کے لیے پانی بھر کر ان کو دے دیا، وہ لڑکیاں چلی گئیں۔ تو والد نے دیکھا کہ آج یہ شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ آج یہ دونوں بیٹیاں بڑی جلدی پانی بھر کے آ گئی، تو پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ایک انسان تھے، انہوں نے ہمارے پانی بھر کے ہمیں جلدی دے دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا کے لاؤ ان کو۔ یہ بیٹیاں گئیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں کنویں کے پاس تھے، وہ بھاگے ہوئے تھے مدین سے، وہاں آئے تو بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نظر نامحرم عورتوں پر نہ پڑے، اور مجھے پیچھے سے آپ راستہ بتاتی رہو۔ اس طرح وہ راستہ بتاتی ہوئی چلتی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے رہے اور شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں جا کر قرآن کریم کی آیت آتی ہے، بیٹیوں نے کہا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان آپ اس کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیجئے، اس آدمی کو، یا ابت استاجرہ، اے ابا آپ ان کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو اپنے کام میں ماہر بھی ہو، امین اور امانت دار بھی ہو۔ یہ اصول ہے، قرآن کریم نے یہ اصول بیان کیا ملازم رکھنے کا۔ کوٹا سسٹم کوئی اصول نہیں ہوتا کہ بھرتی کر لو نہ اہلوں کی ایک جماعت کو اس وجہ سے کہ اس کا تعلق فلانے علاقے کے ساتھ۔ قرآن کریم نے ملازم رکھنے کی یہ دو اصول بیان کیے، اس ایک آیت سے فقہاء کرام نے بے شمار مسائل نکالے ہیں۔ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا آپ ملازم رکھ لو اس کو جو قوی ہو، اپنے کام میں ماہر۔ بچیوں نے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے پانی جس مہارت سے نکالا، جتنی ماشاءاللہ نبی تھے، طاقت تھی، تو جتنی تیزی کے ساتھ نکال کر دیا، دوسرے لوگوں سے جلدی نکال کر دیا، اس لیے کہا کہ قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں، کہ اس طریقے سے چلے ہیں کہ نظر اٹھا کر بیٹیوں کو نہیں دیکھا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آج دیکھیے، آج ہمارے ہاں جب ہم خود اپنے پاکستان کے ماحول کو جب دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں ملازم رکھتے وقت امانت کا تو خیال ہی نہیں رکھا جاتا کہ کتنا امین انسان ہے، اس میں دینداری کتنی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزے بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کچھ دین کی فکر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اصول ہمارے ماحول سے بالکل غائب ہو گیا آج، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امانت کا فقدان اتنا بڑھ گیا آج ہمارے ہاں کہ کام اپنے ذمے میں ہر کوئی لینے کو تیار، لیکن اپنا کام پورا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آج لوگ ڈیوٹی پر آتے ہیں، ملازمت کا وقت ہے 8 گھنٹے مثال کے طور پہ، جو بھی معاہدہ آپس میں طے پایا، اور اس کام کو پورا کرتے نہیں۔ 6 گھنٹے کام کیا، 7 گھنٹے کام کیا، سرکاری دفاتر میں تو کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، اور اس پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے کہ ہم بڑے ماہر ہیں، ہمارے بڑے تعلقات ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہتے ہیں تو دیکھے ہمارا فلانی تنظیم سے تعلق، ہمارا فلانی جماعت سے تعلق۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا معرف القرآن میں کہ یہ انسان، ایسا انسان جو اپنی ملازمت کا وقت تو کیا کر لے، پورا تنخواہ پوری لے لے وقت کی، اور کام پورا نہ کرے، وہ زیادہ پیسہ کمایا ہوا بالکل ایسا ہے جیسا چوری کا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ چوری ہے، جس طرح مال کی چوری ہوتی ہے، یہ وقت کی چوری ہے، وقت کی چوری ہے۔ تو جس طریقے سے ایک انسان نے ڈیوٹی پوری کی نہیں، تنخواہ پوری لے لی، اور بڑا خوش ہے کہ مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں جو دل چاہے کرتا پھروں، تو فرمایا یہ وقت کی چوری ہے، اور وہ چوری کا پیسہ چاہے وقت کی چوری سے کماؤ یا مال کی چوری سے، حکم ایک ہی ہے اس کا، حکم میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے۔ اسی طرح فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلسوں کے اندر جو بات ہوتی ہے
وہ امانت ہوتی ہے. کسی نے کہا مجلس کی کہا کہ دیکھو بھائی اس بات کو راز رکھنا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ کے پاس امانت ہے, اس بات کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنا یہ امانت میں خیانت ہے. تو یہ چیزیں, امانت کا مفہوم شریعت میں بڑا وسیع مفہوم ہے. صرف روپے پیسے کی امانت مراد نہیں ہوتی, بلکہ امانت ایک میں نے جیسا کہا کہ دو حصے ہیں امانتوں کے. ایک امانت وہ جو اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی, ہمارے جسم کے اوپر ڈال دی, ہمارے ہاتھوں کا یہ عمل, ہمارے کانوں کا یہ عمل, ہماری آنکھ کا یہ عمل, ہماری زبان کا یہ عمل, یہ ذمہ داری اللہ کی ہے. یہ امانت ہے, اس کو پورا کرنا, اس کو پورا نہ کرنا خیانت ہے. اور ایک ذمہ داری وہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ داری ڈالی نہیں, لیکن آپ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی, آپ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی, تو اس کو پورا کرنا. جیسے ملازمت کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لی, کام کی ذمہ داری لی, اب اس کو پورا کرنا ہمارے لیے کیا ہے, یہ امانت ہے. یا راز کی کوئی بات ہے, مجلس کی کوئی بات ہے, ہم نے کہا ہم اس کو پورا کریں گے, ہمارے پاس امانت ہے. یہ بچے جو ہوتے ہیں, ہمارے جو بچے ہیں اپنے, یہ ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے اللہ کی. الا کلکم راعٍ, کو حدیث شریف میں اس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. بچوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ بچے ہم نے دیے تم کو, دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, یہ تو اللہ کی ایک عطیہ ہے. اولاد جو ہوتی ہے اللہ کی ایک نعمت ہے جو انسان کو ملتی ہے. یہ سوال ہوگا کہ تم نے اب اپنے بچوں کو کیا سکھایا, کتنا تم نے قرآن پڑھنا سکھایا, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض اور واجب کی تھیں اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا کہ اس کی کتنی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دی. یہ ہوگا, یہ ہمارے سے سوال ہونا ہے کہ بچوں کے بارے میں کیا کیا. قرآن کریم میں اسی کو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یعنی تم اگر اپنی فکر کر کے بیٹھ گئے کہ بھئی ہم تو چلو بہت نیک ہو گئے, ہم نے نمازیں پڑھ لی, ہم نے روزے رکھ لیے, بچوں کا حال کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس حال سے دو چار ہیں, یہ کافی نہیں ہے انسان کی نجات کے لیے. اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے. کیسے بچاؤ گے؟ جب تک آپ ان کو دین کی تعلیم نہیں سکھاؤ گے, حرام حلال کے مسائل نہیں بتاؤ گے, ان کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ اللہ نے کیا فرض کیا کیا فرض نہیں کیا, تو وہ بچے کیسے بچیں گے؟ آج ہماری تعلیم تو سیکولر ہے, وہاں تو دین کا کوئی گزر ہی نہیں رہا ہماری تعلیم میں. اللہ ماشاءاللہ جو اچھے اسکول ہیں, مذہبی اسکول ہیں, ان کے اندر تعلیم ہے, باقی وہ جگہ پر تو نہیں. یہ بچے کہاں سیکھیں گے؟ آج ہمارے یہ حصہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری زندگی پر کہ ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل کیا سوچا. تو اس کو فرمایا کہ والذین لاماناتہم وعہدہم, اسی طریقے سے جو جس چیز کی ذمہ داریاں انسان نے لے لی, معاہدات کو پورا کرنا, وعدوں کو پورا کرنا, کسی انسان نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے اس کو پورا کرنا, یہ شریعت کا ایک حکم ہے. یہ ایک اور وصف ہے ان فلاح یافتہ لوگوں کا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا. کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ ہم پاکستانی شہری ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو پورا کرنا ہمارا فرض منصبی ہے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. بہت سارے قانون ہمارے ہاں کے شریعت سے متصادم ہے, ان کی پابندی ہمارے اوپر ضروری نہیں. یہ اصول ہے کہ جہاں کہیں شریعت کا حکم اور گورنمنٹ کا قانون متصادم ہو جائے, ان میں کنفلکٹ پیدا ہو جائے, تو آپ کون سا قانون کو ترجیح دو گے؟ شریعت کے قانون کو. وہاں گورنمنٹ کا قانون پورا نہیں ہوگا. ورنہ جو قانون سرکار کے ہیں اور وہ شریعت کے حکم کے خلاف نہیں ہیں, تو وہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, تم رسول کی اطاعت کرو, و اولی الامر منکم, اور اپنے حکام بالا کی اطاعت کرو. یہاں تمام حضرات مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اولی الامر کی اطاعت کا مطلب, حکام کی اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی حکم اگر شریعت سے متصادم نہیں, شریعت کے خلاف نہیں, تو اس کی پابندی کرو. مثال کے طور پر
شریعت یہ گورنمنٹ کا قانون ہے کہ صاحب ریڈ لائٹ ہو گیا آپ رک جائیے، گرین لائٹ ہو گیا آپ گاڑی چلائیے. اب ایک آدمی کہتا کہ صاحب میں کیوں مانوں اس کا حکم، اس نے گاڑی کا سگنل توڑا نکل گیا. کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ مجھے بتائیے. یہ ریڈ لائٹ کے اوپر رک جانا، سرخ بتی پہ رک جانا، یہ کیا ہے؟ یہ تو عوام الناس کی فلاح و بہبود کا قانون ہے نا، کہ ورنہ تو ایکسیڈنٹ ہوگا. تو ٹھیک ہے، کوئی اگرچہ گاڑی کا کوئی رش نہیں ہے لیکن بہرحال رکنا تو ضروری ہے. اگر ہم توڑتے ہیں تو ہم غلط کرتے ہیں. پارکنگ کے اصول ہے، ایک ضابطہ کے ساتھ پارکنگ ادھر ہوگی ادھر نہیں ہوگی. کسی کے گیٹ کے سامنے آپ گاڑی نہیں کھڑی کریں گے، کسی کو اس جگہ پر نہیں کھڑی کریں گے، اس جگہ پر کھڑی کرنے ضروری ہے. آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں اس قانون کی پابندی نہیں کرتا، لیکن اس سے بیک وقت کتنے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ آپ سب دن رات آپ دیکھتے ہیں. کتنے انسانوں کو تکلیف اس سے پیش آتی ہے. تو اس جیسے قوانین لاتعداد ہیں جس میں شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں، لیکن بہت سارے قوانین ہمارے ملک کے وہ ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. جیسے طلاق کا حکم ہے، طلاق کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں سرکاری ضابطے، سرکاری کاغذات میں 3 طلاقوں کا لیٹر بنے ہوئے ہیں کہ 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں. حالانکہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں ہے. ہو تو جاتی ہے لیکن شرعاً درست نہیں ہے. طلاق ہمیشہ ایک دینی چاہیے تاکہ آئندہ رجوع کرنے کا دروازہ کھلا رہے. آئلی قوانین ہمارے ہاں کے ہیں جو خواتین کے ہیں، خلا کے قوانین ہمارے ہاں کے ہیں خواتین کے لیے، اکثر غیر اسلامی ہیں. ان میں ہم وہاں پر ہمارا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ٹھیک ہے، ہم ان قوانین کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، کیونکہ شریعت کے حکم کی وہ متصادم ہے. تو فرمایا کہ وعدہم راعون، تو فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم فلا یافتہ، لوگوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کو اور اپنے معاہدات کی رعایت رکھتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. لہذا کسی سے کوئی معاہدہ ہوا، باہمی کوئی معاہدہ طے پا گیا، اس کو پورا کرنا مومن کی علامت ہے. اس کی خلاف ورزی کرنا یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے. اب جب ہم ویزا لیتے ہیں، یہ ہمارے وہاں کے معاشرتی مسائل ہیں. ہمارے ہاں پاکستانی بدنام ہے اس معاملے میں کہ ویزا لے کر جاتے ہیں اور وہاں اوور اسٹے کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر. آپ جائیے، بھرے پڑے ہمارے پاکستانی ساری دنیا میں. پاکستانی پاسپورٹ کو دیکھ کر امیگریشن کے لوگ سب سے زیادہ چھان بین میں لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نیت سے داخل ہو رہا ہے، یہ اوور اسٹے کرنے کے لیے آیا یا واقعی اپنے وقت کے اوپر واپس چلا جائے گا. اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ بڑی مہارت کی بات ہے کہ جناب ہم اوور اسٹے کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پر رک گئے اس ملک کے اندر، عمرہ کرنے جائیں گے، جب تک پکڑے نہیں جائیں گے وہیں گھومتے رہیں گے، اور ملازمت کرنے پہ پابندی ہوگی اس ویزے کے اوپر، ملازمت بھی کریں گے. یہ سب معاہدے کی خلاف ورزی ہے. جب ہم نے ویزا لیا، یہ ہمارا اس ملک کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا. جتنے دن کا ویزا ملا، مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا، یہ ویزا اس بات کا ملا کہ ہمارا معاہدہ ہے اس سے کہ جی اتنے دن میں ہم نے آنا ہے واپس. اب اوپر اگر رکیں گے تو یا تو کوئی اجازت لی جائے تو رکیں، ورنہ بغیر اجازت رکے وہاں رہیں گے. یہ معاہدے کے خلاف ورزی، یہ معاہدے کے خلاف ورزی ہے، یہ جائز نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کام کیا کہ کسی جب شام میں جنگیں چل رہی تھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس تاریخ تک امن کا معاہدہ تھا اس تاریخ سے پہلے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ تم ساری فوجوں کو کہا کہ چلو اور سرحد کے اوپر لے جا کر پڑاؤ ڈال دو تاکہ معاہدے کی تاریخ ختم ہونے تے ہی حملہ کر دیں. انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کی فوجوں نے، کہ اندر اندر تیاری شروع کی، اندر اندر سفر کیا، اپنے ملک میں سفر کیا اور پڑاؤ ڈال دیا بالکل بارڈر کے اوپر جا کر. جیسے ہی معاہدے کی تاریخ آئی فوراً حملہ کر دیا. دشمن تیار نہیں تھا. علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے گئے. ترمذی شریف کے اندر بڑا تفصیلی واقعہ آتا ہے. علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے گئے. جب جا رہے تھے سر پر دوڑتے ہوئے اور فتوحات چل رہی تھی شامیوں کے خلاف، تو پیچھے سے ایک سوار سر پر دوڑتا ہوا آیا. یہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ تھے اور یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ قفوا عباد اللہ، قفوا عباد اللہ، اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ، اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ. یہ ٹھہر گئے. انہوں نے آ کر کہا حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے
کہ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، مسلمان کا شیوا معاہدے کی پاسداری کرنا ہے، دھوکے بازی کرنا نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کوئی دھوکے بازی نہیں کی، میں نے کوئی دھوکے بازی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو اپنی فوجوں کو بارڈر پہ لا کر رکھا معینہ تاریخ سے پہلے، یہ ہے معاہدے کی خلاف ورزی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو حدیث سنائی جس میں یہ تھا کہ کسی انسان کے لیے کوئی معاہدہ کھولنا یا بند کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ وہ تاریخ نہ آ جائے۔ انہوں نے حدیث سنی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بات سمجھ میں آ گئی ان کے، اپنی فوجوں کو کہا کہ سارا علاقہ خالی کرو جو ہم نے فتح کیا تھا، سب چھوڑ دو۔ اب ان کے فوجی بھی دنگ رہ گئے کہ یا اللہ ایسا کون سا معاملہ پیش آ گیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ پورا علاقہ جو میل کا علاقہ تھا وہ سارا خالی کر کے اسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں سے چلے تھے۔ بات کیا تھی کہ کوئی جنگ اور کوئی جہاد دنیا کے مقصد کے لیے نہیں تھا، بلکہ کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ تو جب ایک اللہ کا حکم پتہ چلا فوراً اس سے پلٹ آئے۔ تو بات یہی ہے کہ یہ معاہدہ، یہ وعدے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، خاندانی طور پر ہوں، تجارتی ہوں، ایک دوسرے کو زبان دینا ہے، اس سے پھرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو فلاح یافتہ لوگوں کی جو فہرست ہے اس میں ایک چیز فرمائی کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ اپنی امانتوں کو اور اپنے معاہدوں کی خبر کو رکھنے والے اور ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ نمبر ایک، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے، فضول کاموں سے بچنے والے، زکاتوں کو ادا کرنے والے، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے، زناکاری میں مبتلا نہ ہونے والے، اور امانت کی رعایت رکھنے والے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے۔ 6 اوصاف اب تک ہو چکے جو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمائے ان لوگوں کے لیے جو فلاح یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو ہمیں اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بیان ابھی چل رہا ہے ان فلاح یافتہ لوگوں کی صفات کا جو یہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا رب کریم ہم سب کو ہر طرح کا چین اور سکون نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق یا اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، یا ارحم الراحمین ان سب کی تمام جائز خواہشات کو مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد